السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس جشن کی خلوص مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے دعا گو ہوں کہ اس جشن کی خلوص مبارکباد ایک نعرہ صلوات کے ذریعے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض کریں. جشن عید ضحیٰ کئی مناسبتیں رکھتا ہے. دو مناسبتیں اس کے بعد کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آج تاج پوشی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شب ہے. دوسرا یہ کہ ایک مدت کے بعد جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے لب پر ایک مسکراہٹ آج کے دن 9 ربیع الاول کو دکھائی دی مومنین کو. آپ تمام حضرات سے دعا ہے کہ گزارش ہے کہ ایک نعرہ صلوات ہو. جیسا کہ ہمارے جشن کا روایتی انداز ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک سے اپنے جشن کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد نعت سرور کائنات آپ تمام حضرات کے روبرو رہتی ہے. تو 4 مصرے نعت سرور کائنات کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ نعت سرکار دو عالم کا یہ اعجاز بھی ہے. نعت سرکار دو عالم کا یہ اعجاز بھی ہے. ہم گناہ گار بھی زہرا کی دعا لیتے ہیں. ہم گناہ گار بھی زہرا کی دعا لیتے ہیں. اپنی توقیر بڑھانے کو فلک والے بھی اپنی توقیر بڑھانے کو فلک والے بھی آ کے محفل میں جبھی اپنی سجا لیتے ہیں. آ کے محفل میں جبھی اپنی سجا لیتے ہیں. آئیے حضرات گزارش کرتے ہیں ابو الفضل سے کہ وہ آئیں اور اس جشن میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال. خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں. تمنا پانے کی ہوتی ہے اسے پیاس کہتے ہیں. جہاں پیتے سب پانی اسے کہتے سب دریا. جو دریا کو پلاتا ہو
زندہ باد زندہ باد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے ہی حوصلہ افزائی بنائے رکھیں بچوں کی تاکہ ان کا تھوڑا سا موٹیویشن بڑھے. تو گزارش کرتے ہیں غازی فارغ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں اس جشن میں اپنا مضمون خراج عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات سے کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ سب کو عید ظہرا بہت بہت مبارک ہو. امام عصر کے شیعہ ہے ہمیں یہ یاد رہے, عمل سے اپنے تعارف ہمیں کرنا ہے, ہر ایک لمحہ گزاری یہ سوچ سوچ کے امام عصر کو چہرہ ہمیں دکھانا ہے. بظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زینب نے کچھ اس طرح اجاڑا یزید کو, زینب نے کچھ اس طرح اجاڑا یزید کو, ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. خاتون جم کر نہیں سکتی اس لیے, خاتون جم کر نہیں سکتی اس لیے, خود وہ کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. یزید پہ, تمہارے ساتھ پہ, لعنات بے شمار لعنات, شبر پہ, لعنات بے شمار علی لعنات, پہ, لعنات بے شمار اہل لعنات, بیت کو ستانے والوں پہ, لعنات بے شمار لعنات. 14 صدیوں سے عقیدت کا سفر جاری ہے, زندگی آل محمد سے وفاداری ہے. ہم کو تسلیم نمازوں کی فضیلت ہے مگر بنتے زہرا کی تمنا ہے یہ عزاداری ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. امام حسین کے قاتلوں پہ لعنات بے شمار لعنات. چمن چمن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی, ہم سب کا مولا, علی علی, کمبر کا مولا, علی علی, میسم کا مولا, علی علی, غریبوں کا سہارا, علی علی, یتیموں نے پکارا, علی علی, جبریل کا رہبر, علی علی, فاطمہ کا حسر, فاطمہ کا شوہر, فاطمہ کا شوہر, علی علی. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زندہ باد زندہ باد. چار مصرے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے, اور یہ آپ کی میں ریکویسٹ بھی ہے کہ زندگی کے, کیونکہ آپ کی جو داد ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے جو پڑھنے والا اس کے لیے سماعت کرے گا کہ زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں, زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں, ہر قدم پر علم کی سوغات دیتے ہیں ہمیں, ہر قدم پر علم کی سوغات دیتے ہیں ہمیں. داد دینے کے لیے محفل میں جب اٹھتے ہیں ہاتھ, داد دینے کے لیے محفل میں جب اٹھتے ہیں ہاتھ, ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں, ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں. آئیے حضرات گزارش کرتے ہیں حیدر رحیم جی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں اس جشن میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات سے انتظار. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو عید ظہرا مبارک. مختار کی تلوار کا احسان ہے ہم پر, مختار کی تلوار کا احسان ہے ہم پر, جس کے طوفان عید زہرا آج ہے گھر گھر. دیکھو جو ابن سعد کے گردن دیکھو جو ابن سعد کا گردن سے جدا سر, خوش ہو گئے عابد بدلا سوگ کا منظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لب پر جو امامت کے یہ مسکان سجی ہے, مومن کے لیے عید سے بڑھ کر یہ خوشی ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سال میں ایک بار آتی ہے عید, خوشیاں ہزار لاتی ہے عید, مومن کے لیے تحفہ ہے عید, بچوں کے لیے عیدی ہے عید, اللہ کی عطا اور انعام ہے عید, ہر ایک کو مبارک ہو یہ پیاری سی عید. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد. زندہ باد مرحبا. دوسرے امام سے یا چوتھے امام سے منسوب ہے کہ وہ حاکم شام سے مخاطب تھے اور انہوں نے کہا تو میں آپ کو 4 مسئلے کے ذریعے جناب آصف جناب بجنوری صاحب کے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان, تو اپنے باپ تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. آئیے اللہ گزارش کرتے ہیں جناب ظہیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے روبرو منظوم خراج عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسلام کا وقار ہے شبیر کا جہاد. اسلام کا وقار ہے شبیر کا جہاد. شبیر کا انکار ہے شبیر کا جہاد. بے شک ایک کربلا کی جنگ نے سب کچھ سکھا دیا. نوکے سنا پہ دیکھیے توقیر کا جہاد. بعد حسین شام کا تخت پلٹ دیا. تاریخ میں بے مثال ہے شمشیر کا جہاد. اصغر تیرے تبسم نے وہ کام کر دیا. دنیا نہ بھول پائے گی بے شیر کا جہاد. اے حر بتا دے زمانے کو کیا حسین ہے. اے حر بتا دے زمانے کو کیا حسین ہے. تجھ کو جو عطا ہوا تقدیر کا جہاد. میدان دشت نینوا الٹ کر رکھ دیا. فاتح شاہ کربلا ہے شمشیر کا جہاد. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خود موت مانگنے لگا ہے لشکر یزید. دیکھا جو فوج شام نے شبیر کا جہاد. ہنکار جو بھری تھی زہرا کے شیر نے. بیعت کا بے نہ رہا تطہیر کا جہاد. ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں. نہر القمہ پہ دیکھیے تدبیر کا جہاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دہر میں ہو نہ سکا دوسرا شبیر کوئی. نہ دوسرا خدا ہے نہ دوسرا شبیر کوئی. حر کو آنا پڑا بخشش کا وسیلہ لے کر. یوں بدل دیتا ہے بگڑی ہوئی تقدیر کوئی. ایک نعرہ صلوات پڑھیں. چار مصرے سماعت کریں اور انشاءاللہ آپ اپنی ماؤں کے حق میں دعا کریں گے. یہ 4 مصرے کہ شجاعت اور وفاداری ہمیں ورثے میں ملتی ہے. شجاعت اور وفاداری ہمیں ورثے میں ملتی ہے. کسی کمزرف کا اس دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا. کسی کمزرف کا اس دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا. کسی بھی سرزمین پر دیکھ لو یہ میرا دعویٰ ہے. کسی بھی سرزمین پر دیکھ لو یہ میرا دعویٰ ہے. علی والا کسی بزدل کے گھر پیدا نہیں ہوتا. علی والا کسی بزدل کے گھر پیدا نہیں ہوتا. ایک نعرہ صلوات پڑھیں. اس سے قبل کہ میں اپنے آخری مداحان کو دعوت دوں 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ محفل سجی ہے آج شہ ذوالفقار کی. محفل
سجی ہے آج شہر ذوالفقار کی نیند اڑ گئی یزید کے ہر رشتہ دار کی نیند اڑ گئی یزید کے ہر رشتہ دار کی جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو پہلی پسند ہے وہ ڈینگو بخار پہلی پسند ہے وہ ڈینگو بخار کی آئیے حضرات گزارش کرتے ہیں جناب منتظر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ تمام حضرات کے روبرو مظلوم فیض عقیدت پیش کریں ایک نعرہ صلوات سے ان کے استقبال اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے لمحے نبی کے گھر میں کچھ آئے ہیں چین کے لمحے نبی کے گھر میں کچھ آئے ہیں چین کے چن کر جو تو نے مارا ہے قاتل حسین چن کر جو تو نے مارے ہیں قاتل حسین کے مسمار کر دی ظلم کی دیوار زندہ باد زندہ باد زندہ باد مختار زندہ باد زندہ باد زندہ باد ابھی آپ لوگوں کا سہارا دوں گا میں یہ دشمن زہرا میں مرد آباد کے بے شک میں اور دشمنان اہل بیت میسم قمبر کی یہ صدا ہے سارے ملنگوں کا نعرہ ہے اجر رسالت یہ کہتا ہے صاف یہی قرآن میں لکھا ہے سورہ کوثر کا ہے نعرہ دشمن زہرا مرد آباد مرد آباد مرد آباد سورہ کوثر کا ہے نعرہ دشمن زہرا مرد آباد مرد آباد جو زندہ ہے وہ بولے گا دشمن زہرا مرد آباد مرد آباد اس کی زبان یوں کاٹی گئی تھی یہی خطا تھی میسم کی اس کی زبان یوں کاٹی گئی تھی یہی خطا تھی میسم کی چلتے پھرتے وہ کہتا تھا دشمن زہرا مرد آباد مرد آباد کلمہ نبی کا پڑھنے والوں فاطمہ ان کی بیٹی ہے کلمہ نبی کا پڑھنے والوں فاطمہ ان کی بیٹی ہیں عشق نبی میں تم بھی کہو نا دشمن زہرا مرد آباد سبحان اللہ سبحان اللہ نوکر آقا نور نوکر مولا نور زہرا زندہ باد زندہ باد نوکر آقا نوکر مولا نوکر زہرا زندہ باد دشمن آقا دشمن زہرا مرد آباد مرد آباد خواب یہ میں نے کیسا دیکھا میسم نے بچوں سے کہا خواب یہ میں نے کیسا دیکھا میسم نے بچوں سے کہا ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹا دشمن زہرا مرد آباد مرد آباد آئیں گے جس دن مولا مہدی ایک نعرہ صلوات سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آئیں گے جس دن مولا مہدی دیکھے گا سجاد جہاں یہ کہہ کر ہی حملہ ہوگا دشمن زہرا مرد آباد مرد آباد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جناب منتظر نقوی صاحب زندہ باد زندہ باد ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات
ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم. ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے, ہم نے پوچھا مسلمان کسے کہتے ہیں, کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, بولے ابا نے بس اتنا ہی بتا رکھا, مسلمان ہیں ہم. بچوں کے لیے 2-3 شعر پیش کروں گا کہ میرے مولا کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فرشتوں کا پریسیڈنٹ ہے. میرے مولا کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فرشتوں کا پریسیڈنٹ ہے. اور رک نہیں سکتی کسی دیوار سے الفت آل نبی تو سینٹ ہے. الفت آل نبی تو سینٹ ہے. مدت سے ذوالفقار ہے سحری کیے ہوئے, افطاریاں ٹہلتی ہیں اس روزدار کی. مدت سے ذوالفقار ہے سحری کیے ہوئے, میری طرف دیکھیے گا, مدت سے ذوالفقار ہے سحری کیے ہوئے, افطاریاں ٹہلتی ہیں اس روزدار کی. اور ملتا ہے ایک بیگ پہ جنت میں ایک فلیٹ, بہلول شان دیکھو میرے کاروبار کی, اور آخری 4 مصرے اس سے قبل کہ میں مولانا اکبر مہدی صاحب کو آپ کے روبرو کروں کہ خم کا جن لوگوں کو اعلان برا لگتا ہے, کفر اچھا انہیں ایمان برا لگتا ہے. بزدلی آئی ہو ورثے میں لہو میں جن کے, غار بہتر انہیں میدان برا لگتا ہے. آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتے ہیں مولانا سید اکبر مہدی صاحب کی وجہ سے کہ وہ آئیں اور آپ تمام حضرات کے روبرو اس جشن زہرا کے عنوان سے اپنے اذان عالیہ سے ہم مستفیض فرمائیں. ایک نعرہ صلوات سے انتظار کریں. بڑا خوشنودی امام زمانہ مدانتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. درود پڑھیں محمد وعلی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد
3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احمد جعفر رنگون والا، محبوب احمد رنگون والا، سلطان حسن علی، آل مرحومز آف ویرانی اینڈ رحمانی فیملی کے طور کو ایک سال پڑھا ہے۔ ضرور پڑھ لیں محمد والا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے یہ جو سلسلہ بیان ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے۔ سب سے پہلے میں جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے آ کر کے شاعری کر سکوں۔ پروردگار عالم ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آسمانی زمینی بلاؤں سے ان کو محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے صادق بھائی ٹنجانی، ان کے برادران کی فیملی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اتنے دن میرا یہاں پر جو قیام رہا ہے، ان لوگوں نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ اسی طریقے سے جو مومنین یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، دیگر مومنات تشریف لا رہی ہیں، اور حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقا سید مطہر رضوی صاحب کی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، اور میرے استاد محترم آقا ریاض مقدم یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ ان تمام بزرگ ہستیوں کا، آپ تمام مومنین و مومنات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ لیکن میں اس کا کوئی اجر و ثواب کو نہیں دے سکتا، اس کا اجر و ثواب کو صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا محشر میں آپ کو عطا فرمائے گی، اور دنیا میں آپ کو کوئی اجر اگر دے گا بھی تو شاید وہ اجر اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، مگر جو اجر زہرا آپ کو دیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر وہ اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا وہ اجر آپ کے لیے میرے عزیزوں میں محفوظ ہے جو سیدہ سلام اللہ علیہا نے ماشاءاللہ حیدر بھائی ہمارے یہ دونوں ہستے ماشاءاللہ سے جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو، آغا کی باتوں کو اور تمام علماء کی خطبہ کی باتوں کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو ہے ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو علماء، جو خطبہ، جو ذاکرین اہل بیت علیہ السلام اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اس میں ایک حصہ لیا ہے، کیونکہ یہ کار خیر کے لیے کیا بنے ہیں؟ سبب بنے ہیں۔ یہ زیادہ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ جو انسان کار خیر انجام دیتا ہے اور جو انسان کار خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان دونوں کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ میں بھی کار خیر کر رہا ہوں، مجھے بھی ملے گا، اور جو کار خیر میں حصہ بنے گا، رہنمائی کرے گا کار خیر کی طرف، اس کو بھی پروردگار عالم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا میں آپ تمام حضرات کا جو ہے مشکور ہوں، ممنون ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میرے عزیزو شکریہ کرنا انسان کی شرافت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، رسول فرماتے ہیں جو مخلوق خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے، آسمانی زمینی بلاؤں سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ درود پڑھ لے پارو۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ جو آج جس جشن کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں، یہ جشن کوئی معمولی جشن نہیں ہے۔ اس عید کو عید زہرا کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام اس عید کا میرے عزیزو عید شجاع ہے، یعنی بزدلوں کا ذکر نہیں ہے، بہادروں کا ذکر ہے۔ اور عید بھی ان کی ہے جو بزدل نہیں ہیں، بلکہ عید بھی ان کی عید منائی جا رہی ہے جو بہادر تھے۔ اور آج بھی ایک پردہ غیب میں امام موجود ہے جس کو امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ فرحت
الزہرا، اس کا ایک نام یہی ہے فرحت الزہرا، عید زہرا کا ایک نام. اگر آپ عربی میں جائیں گے تو کم سے کم 8 سے 10 نام ہے میرے عزیزو اس کے، 8 سے 10 نام. اس میں سے ایک ہے عید شجاع، عید زہرا، ایک ہے فرحت الزہرا. فرحت کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو. چونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہوئی؟ خوشنود ہوئی، آپ راضی ہوئی. اچھا ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آج دیکھیے ہم دوسروں کو بات میں بولے تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ان کے حلق سے نہیں اترتے. آج تو خود ہمارے اپنوں میں بھی کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کے گلے سے فضائل اہل بیت اترتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ جانے ان کو کیا ہو گیا میرے عزیزو. مطلب جب بھی فضائل اہل بیت ممبر سے کوئی خطیب بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں اب یہ بھی غالی ہو گئے، اب یہ بھی اسی راستے ملنگیوں والے راستے پہ چل پڑے. تو اگر علی کے فضائل بیان کرنے والا غالی ہے، ملنگی ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے رسول اللہ نے اتنے علی کے فضائل کیسے بیان کیے ہیں؟ اور اگر فضائل بیان نہ کیا جائے تو ایک گروپ یہ کہتا ہے آپ مقصر ہیں، فضائل بیان کرے تو ملنگی اور غالی ہو گئے، اور فضائل بیان نہ کیا جائے تو مقصر ہو جائیں گے میرے عزیزو. مقصر ہے جو کوتاہی کرتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، دنیا میں کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں ایسا جس نے اہل بیت کے حق ادا کر دیا ہو؟ یار آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ مقصر، آپ فضائل نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے میرے عزیزو فضائل، لیکن جو حق کے فضائل ہے وہ کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کہہ گئے کہ اگر سارے اشجار، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر، ساری جتنے دریا ہیں روشنائی بن جائیں، اور سارے جن اور انس علی کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو لکھ نہیں سکتے. تو جو کہتے ہیں کہ کتنی مرتبہ کب علی کے فضائل پڑھو گے آپ نے سنے کتنے علی کے فضائل ابھی تک؟ تو یہ بتائیے آپ نے سنے کتنے ابھی تک علی کے فضائل؟ میرے عزیز علماء کی زندگیاں گزر گئی، رسول چلے گئے، مگر کوئی بھی کبا حق ہوا خطیب ذاکر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل منبر سے بیان کر ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جس کا ذکر کر رہے ہو وہ سمندر ہے، وہ کوئی جو ہے وہ کوزہ نہیں ہے میرے عزیزو، وہ سمندر ہے، سمندر فضائل کا. لہذا ہم کتنی کوشش کر لیں ہم ان کے فضائل ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا فرحت الزہرا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہوئی؟ راضی. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ عید منانے بیٹھ گئے، اپنی والے کہتے ہیں آج تو آپ نے مسائل پڑھے تھے شام تک، تو ان کا تابوت اٹھایا اور اب لال پیلے کپڑے بیٹھ کر پہن لیا آپ نے. آپ ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی. آپ مجھے ایک بات بتائیے، عید زہرا منایا تو فوراً اعتراض کر دیا، مگر 29 ذیقعدہ میں شہادت ہے امام محمد تقی کی، اور پہلی ذی الحجہ میں عقد ہے علی و فاطمہ کا. آپ نے اس وقت منایا کہ نہیں منایا عید اس روز؟ وہاں اگلے دن آپ عید منا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور اگر ہم میرے عزیزو شب گزر جانے کے بعد اگر ہم 9 ربیع الاول منائے تو اس میں اعتراض ہو جاتا ہے. دوسرا آپ بھی سن لیجئے، 9 ذی الحجہ میں کس کی شہادت ہے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کس کی شہادت ہے؟ مسلم ابن عقیل. بڑے بڑے مسلمان اگلے دن کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے کہ نہیں مناتے؟ اور ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی اس روز کیا کرتے ہیں؟ اس وقت نظر نہیں آتا کہ کل تو مسلم ابن عقیل کی شہادت تھی، آج ہم کیسے جشن منا رہے ہیں، آج کیسے عید منا رہے ہیں. لیکن جہاں عید زہرا آئی، جہاں 9 ربیع الاول آئی، اس دلوں کو بہادروں کی عید سمجھ میں ہی نہیں آتی. درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک تو عید زہرا کہ اہل بیت علیہ السلام کی گھرانے میں کیا تھی؟ خوشی تھی. دوسری سب سے بڑی مناسبت کیا ہے؟ ایک اور کیا ہے کہ کل کا دن وہ دن ہے، یہ 9 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے کہ آپ کا اور ہمارا مولا، اس کی امامت کا کیا کیا گیا ہے؟ اعلان کیا گیا ہے. اور 2 اماموں کی امامت کا انتظام ایسا کیا گیا ہے، کسی امام کی امامت کا انتظام نہیں کیا گیا. یا پہلی قدیر میں یا یہ دوسری قدیر میں. پہلی اس کو جو مولا علی جہاں کے اوپر امامت کا اعلان کیا گیا اس کو کہتے ہیں قدیر اول، پہلی قدیر.
اور یہ جو آخری امام کی امامت کا اعلان کیا گیا اس کو کہتے ہیں غدیر ثانی. تو جس طرح پہلی غدیر مناتے ہو اسی طریقے سے دوسری غدیر بھی منائیے آپ. کیوں؟ کیونکہ میرے عزیزو جو امامت پر جگہ میں موجود ہے یہ ہم سب کی کیا کر رہا ہے؟ ہدایت کر رہا ہے. آپ جو سانسیں لے رہے ہو اسی کے دوپہر میں سانسیں لے رہے ہو آپ. لہذا ضروری ہے کہ اس کا امامت منایا جائے. اس کی امامت اور اس کی سرداری کا اعلان کیا گیا ہے نور ربیع الاول میں. لہذا آج تک اس کی امامت باقی ہے اور قیامت تک اس کی امامت باقی رہے گی میرے عزیزو. لہذا ضروری ہے, ہماری شرافت کا تقاضا ہے یہ کہ ہم کیا کریں, امام کی امامت جب اعلان کر دیا گیا, ان کی سرداری کا اعلان کر دیا تو جشن منائیں, ہم عید کے طور پر منائیں اس دن کو میرے عزیزو. ابھی میں کچھ اعمال عرض کروں گا بعد میں آپ کی خدمت میں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کل سے وقت کے امام کی امامت شروع ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس امام کی معرفت حاصل کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ معرفت کے سلسلے سے کہ امام وقت کا نام کیا ہے؟ عزیز علی گرامی بہت اہم میسج دے کر کے جاؤں گا آج کی اس جشن میں انشاءاللہ تعالی آخر تک. اب امام کا نام کیا ہے؟ نہیں, نام بتائیے آپ, امام کا نام کیا ہے مجھے آپ دیکھیے میرے عزیزو. ہم امام کی امامت کا جب اعلان کیا گیا, ان کی سرداری کا اعلان کیا گیا, ہم جشن منانے کے لیے آئے کہ نہیں آئے امام کا؟ لیکن میرے عزیزو خدا کی قسم بات بہت کڑوی لگے گی, لیکن حق ہے کہ ہم جو آج ہمارا امام زندہ ہے, جو پردہ غیب میں موجود ہے, آج اگر ہمیں اس کا نام بھی پتہ نہ ہو تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا زبان سے کہتے ہوئے اللہ جل اللہ جل. اگر وہ آ گیا اور کسی نے پوچھ لیا نام تو بتا اس کا جو آیا ہے کیا ہے, تو کیا جواب دو گے؟ تو یہ میرے عزیزو خدا کی قسم اگر کسی کو امام کا نام نہ پتا ہو, اب فٹافٹ لوگ گوگل کر رہے ہوں گے کہ جلدی سے مجھے پتا چل جائے کہ امام کا نام کیا ہے. لیکن سنیے میرے عزیزو, امام کے کتنے نام ہیں؟ ابھی نام بتاؤں گا. امام کے کتنے نام ہیں؟ یہ جو مہدی ہے یہ نام تھوڑی ہے امام کا, یہ تو ٹائٹل ہے, یہ تو لقب ہے امام کا, یہ نام ہے ہی نہیں امام کا اصلا. دیکھیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد کی آنکھ کے اوپر اولاد نہیں ہو رہی تھی, توجہ رکھیے گا. جب اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, دعا مانگی امام زمانہ کی خدمت میں, عریضہ لکھا, خط لکھا, امام نے دعا کی, شیخ صدوق پیدا ہوئے اور ان کے ایک بھائی اور پیدا ہوئے جس کا نام حسین تھا. ان کا نام محمد تھا, ان کے بھائی کا نام حسین. دونوں بھائی پیدا ہوئے, دونوں زبردست عالم. جب یہ شیخ صدوق بڑے ہو گئے پڑھ لکھ کر کے, تو ایک مرتبہ امام زمانہ ان کے پاس اور آنے کے بعد کہا شیخ صدوق تو ہماری دعا کا نتیجہ ہے, مگر ہم جو تجھ سے کام لینا چاہتے ہیں وہ کام تو نے ابھی تک نہیں کیا. ایک تو شیخ صدوق کہنے لگے میں نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی, دین کی خدمت کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا. کہا نہیں, ہمارے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں کتاب لکھو تاکہ سارے اعتراض ختم ہو جائیں. آج تک امام زمانہ پر اس سے اچھی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انہوں نے امام زمانہ پہ کتاب لکھی, انگلش میں بھی ہے, لکھا عربی میں تھا, فارسی میں بھی, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. میرے دیکھو بہانے سارے ختم ہو گئے کہ اب مجھے نہیں آتی ہے, عربی نہیں آتی, فارسی. جا کر کے دیکھیے آپ کو ملے, انگلش میں بھی ملے گی. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام چونکہ تعلق تھا قدیر سے شیخ صدوق کا, یعنی کتاب کا نام کیا لکھا؟ کمال الدین و تمام النعمہ, دین مکمل اور نعمت تمام, یہ ٹائٹل اس کتاب کا. سنیے اب شیخ صدوق نے لکھا کہ وقت کے امام کے دو نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ دو نام. ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد. جا کر کے پڑھیے کمال الدین و تمام النعمہ, یہ دو نام دیے وہاں پر, ایک محمد اور دوسرے احمد. رسول اللہ کے کتنے نام تھے؟ کیا کیا؟ ہاں, ایک احمد دوسرے. اگر آپ کے سامنے یہ روایت ہوتی کہ رسول اللہ نے فرمایا اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی شمائلہ شمائلی, یہ جو آخری آنے والا ہے اس کا نام میرا نام,
اس کی کنیت میری کنیت, اس کی سیرت میری سیرت ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے. اچھا اب ایک سوال مجھے بتائیے آپ, امام کے کتنے نام ہیں؟ 2 نام, ایک محمد اور دوسرے رسول اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 2 نام, ایک احمد ہے اور دوسرا محمد. یہ بتائیے کہ احمد کس نے نام رکھا رسول اللہ کا؟ بتائیے بھائی کس نے نام رکھا ہے احمد رسول اللہ کا؟ جناب ابو طالب. بھائی جب آپ جا کے قرآن پڑھیں گے, سورہ صف پڑھیے جا کر کے, اس میں کیا ہے رسول اللہ کا نام سورہ صف میں؟ یاتی اسمہ احمد, اس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے ان کا نام. تو احمد نام کس نے رکھا؟ بھائی توجہ رکھیے گا, احمد نام رکھا کس نے؟ اللہ نے. محمد نام رکھا ابو طالب نے. احمد کس نے رکھا؟ اللہ نے. اور محمد نام کس نے رکھا؟ ابو طالب نے. اب جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ توجہ رکھیے میرے عزیزو, کیا کہتے ہیں کلمے میں آپ؟ احمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ؟ اچھا آذان میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اقامت میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تشہد میں کیا کہتے ہیں آپ؟ احمد رسول اللہ کہتے ہیں یا محمد رسول اللہ کہتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی جب آپ گواہی دیتے ہو, کلمہ پڑھتے ہو, آذان دیتے ہو, اقامت دیتے ہو, تو کہتے ہو محمد رسول اللہ. وہاں پہ نہیں کہتے احمد رسول اللہ, جبکہ احمد نام دیا ہوا ہے اللہ کا اور محمد نام دیا ہوا ہے ابو طالب کا. لیکن جب گواہی دیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ محمد الرسول اللہ. تشہد میں بھی محمد رسول اللہ, کلمے میں بھی محمد رسول اللہ کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ احمد رسول اللہ نہیں کہتے, محمد رسول اللہ کہتے. کہ احمد اللہ نے رکھا تھا, محمد نام ابو طالب نے رکھا. دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا پروردگار عالم کہ دیکھو ابو طالب کو کافر نہ کہنا, ورنہ اگر تم ابو طالب کو کافر کہو گے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہو پاؤ گے. درود پڑھ دے محمد وآل محمد. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب ابو طالب کو کافر کہنے والوں پر میرے عزیزو, یہ جو جناب ابو طالب کو کافر بھی کہا ہے نا, یہ اس حکومت میں نہیں کہا گیا, یاد رکھیے گا. یہ بنی امیہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ کہ جناب ابو طالب کو کافر کہا گیا. اس سے پہلے جناب ابو طالب کو کافر نہیں کہا گیا, یاد رکھیے گا. یہ بنی امیہ کے زمانے سے ہوا ہے, سارا یہ چلا ہے سلسلہ, جناب ابو طالب کو کافر کہا ہے. لہذا آپ کلمے میں نہیں کہتے احمد رسول اللہ, جبکہ احمد نام اللہ نے رکھا اور محمد نام ابو طالب نے رکھا. لہذا پہلے محمد رسول اللہ. اب اگر آپ ابو طالب کو کافر کہیں گے تو اگر اس نے ان کا نام محمد نہ رکھا ہوتا تو آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بھی نہ ہو پاتے آج. تو کیا نام ہوا ان کا؟ ایک نام امام کے زمانے کا جو امام ہے, کیا نام ہے؟ احمد. اور دوسرا محمد. اچھا ان محمد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس طرح کی ساری چیزیں تبھی تو معرفت پیدا ہوگی, امام کی حیثیت تھوڑی ہو جائے گی. پہلے تو نام سمجھ میں آ گیا کہ ایک نام احمد, دوسرا نام محمد. اب آپ بتائیے محمد کا میننگ کیا ہے؟ محمد, دیکھیں ان کو کہا رسول اللہ کو, امام زمانہ کو محمد, اور پروردگار عالم نے خود کو کہا محمود. توجہ رکھیے میرے عزیزو, خدا نے خود کو کیا کہا ہے؟ محمود, اور ان کو محمد. دیکھیں ترجمہ سنیے, محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. میرے ابھی کو توجہ نہیں کی آپ نے. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو, صیغہ مبالغہ. اور محمود جس کی تعریف کی گئی ہو. یہ معاملہ کچھ الٹا نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ بھائی یہ بتائیے سب سے زیادہ تعریف دنیا میں کس کی جاتی ہے؟ ہاں اللہ ہی کی جاتی نا, تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ محمد.
हाँ, और इनको क्या होना चाहिए था वक्त के इमाम को? महमूद। रसूल को महमूद होना चाहिए था, है, उसको मोहम्मद होना चाहिए था। लेकिन मामला क्या है, उल्टा है कि नहीं है? वो महमूद, ये मोहम्मद। फिर सुनिए तक, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा मदह की जाए, उसे कहते हैं मोहम्मद, और जिसकी तारीफ की जाए उसको महमूद। का मामला उल्टा क्यों है? कहा भाई मसला ये है, पूरी कायनात मिलके जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, और खुद महमूद जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने देखा मेरे दीदो, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसकी इमामत के लिए हम सब यहाँ के ऊपर जमा हुए, कल हमारा इमाम, उसकी इमामत का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं खुद अपने आप से पूछूं कि उसके बारे में मुझे कितनी मार्फत है, कितना मैं इल्म रखता हूं अपने वक्त के इमाम के बारे में। देखिए ये जो वक्त गुजर रहा है, इसमें हमें अपने आप को आमादा करना है, तैयार करना है। मैंने परसों भी कहा था, ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम को देख करके हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम सब के सब क्या करते हैं, एक काश हम करबला में होते तो हुसैन की आवाज पर क्या कहते, लब्बैक कहते। आप मुझे बताइए, हर रोज एक आवाज आ रही है, और ये आवाज वहां से आ रही है जहां पे इमाम को भी जाना पड़ता है। आती कि नहीं आती है आवाज? सुबह में जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, कहता है कि नहीं कहता? तो ये जो आवाज आ रही है, वहां पर तो इमाम को भी जाना पड़ता है। तो अगर कोई खुदा के घर में ही जाता, जो खुदा की आवाज पे लब्बैक नहीं कहता, वो इमाम की आवाज पे क्या लब्बैक कहेगा? अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने आप को आमादा नहीं किया, अगर हम खुदा की आवाज पे लब्बैक नहीं कहते, तो इमाम की आवाज पे क्या लब्बैक कहेंगे हम? जब हम सुबह में अपना बिस्तर नहीं छोड़ते खुदा के लिए, तो अब जब सुबह में इमाम का ज़ुहूर होगा, ऐलान होगा, इमाम ने ज़ुहूर कर लिया, तो क्या करेंगे हम? हमारी आदत तो है 10 बजे सो के उठने की, हमें इससे पहले पता ही नहीं चलता 8 कब बजते हैं, 7 कब बजते हैं, हमें पता ही नहीं होता। होता है कि नहीं होता? अच्छा, सारी चीजें। और इमाम का ज़ुहूर हो जाएगा, हम बैठे के बैठे रह जाएंगे, और हम सुबह जाम क्या कहते हैं, इमाम तशरीफ लाइए, हम तो हाजिर हैं भाई आपके लिए। मेरे अजीजों, जब इमाम आवाज देगा तो लब्बैक हर इंसान कहेगा, और इंसान तो क्या, परिंदे भी, जानवर भी लब्बैक कहेंगे इमाम की आवाज पर। जानवर भी, परिंदे भी लब्बैक कहेंगे इमाम की आवाज पर। और यकीन नहीं आता तो सुनिए मेरे अजीजों, मुझे बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। एक मर्तबा मौला अली है, सलमान फारसी है। देखिए मारिफत को समझिए किस तरह मारिफत पैदा होती है। मौला अली भी गुजर रहे, सलमान फारसी साथ साथ है मौला अली के। तो एक मर्तबा सलमान फारसी ने देखा कि आसमान में कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। जैसे सलमान फारसी ने उन परिंदों को देखा, सलमान फारसी ने कहा, पाको पाकीज़ा है वो जात जो ये जानती है कि इन परिंदों में मादा कितने हैं, नर कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। जैसे अली ने सुना ना, कहा सलमान ये तो मैं भी जानता हूं इसमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं, और सलमान मैं तो ये भी जानता हूं कौन सा परिंदा अपने घर की तरफ जा रहा है और कौन सा परिंदा वापस जा रहा है। तो एक मरतबा सलमान फारसी ने कहा कि मौला, जनाबे इब्राहिम पैगंबर खुदा थे, वो क्या क्या करते थे, मुर्दों को जिंदा क्या करते थे, जिंदों को मुर्दा कर दिया करते थे। जनाब इब्राहिम जो जिंदा हुआ करते थे उनको मुर्दा करते थे। तो एक मर्तबा जनाब अली ने कहा, सलमान क्या तुम वो मौजज़ा देखना चाहते हो? कहा मौला अगर आप दिखाएंगे तो मैं देख लूंगा। तो एक मर्तबा आसमान में परिंदा उड़ रहा था, मौला ने कहा सलमान बुलाओ परिंदे को। सलमान कहने लगा मौला वो परिंदा आएगा। मौला ने कहा कि जब नाम अली का लोगे तो फौरन आएगा, अली का नाम लो परिंदा फौरन वापस आएगा तुम्हारी बारगाह में। तो एक मर्तबा जो परिंदा जब उड़ रहा था आसमानों की तरफ, सलमान फारसी ने आवाज दी, ए उड़ते हुए परिंदे वापस आ जा, तुझे अली बुला रहा है। अली कहती कि एक मर्तबा वो परिंदा सलमान फारसी के हाथ पे आकर के बैठ गया। सलमान फारसी ने कहा मौला मैं इससे बात करना चाहता हूं, इस परिंदे से। मौला ने कहा पहले इब्राहिम का मौका देखो, उसके बाद जाकर के फिर तुम इससे बात कर सकते हो।
کہا کیا کروں؟ کہا کہ اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دو سلمان کو. اس نے چاقو کو پھیرنا شروع کیا, جدائی پیدا ہو گئی سر و تن میں. اب ایک مرتبہ مولا علی نے فرمایا سلمان اس کو زندہ کرو. کہا مولا کیسے زندہ کروں گا؟ کہا میرا علی کا نام لو, یہ زندہ ہو جائے گا پرندہ. تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے علی کا نام لیا, پرندہ زندہ اڑ گیا. 7 مرتبہ یہ ہوا, پرندہ ذبح ہوا, علی کا نام لیا, اڑ گیا آسمان کی طرف پرندہ. تو ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا کہ مولا ہم اس پرندے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تم. پرندے کو اپنے ہاتھ میں بٹھایا سلمان فارسی نے, توجہ کیجئے, اور جب ہاتھ میں بٹھایا تو پرندے سے 2 سوال کیے. کہا پرندے سے پہلا سوال یہ پوچھا سلمان فارسی نے, اے پرندے تو یہ بتا جب تو پہلی بار آیا تھا تو تجھے پتا نہیں تھا کہ تجھے ذبح کیا جائے گا, لیکن جب تو دوسری مرتبہ آیا, تیسری مرتبہ آیا, چوتھی مرتبہ آیا تو تجھے پتا تھا تو ذبح کر دیا جائے گا. لیکن مجھے تو یہ بتا جب میں چھری تیری گردن پہ پھیر رہا تھا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ تو ایک مرتبہ پرندہ سلمان علی کا صحابی ہے مگر معرفت کی اس منزل پہ نہیں پہنچا. کہا کہ ایک مرتبہ پرندہ کہتا ہے سلمان ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کی گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے اور اس کو درد کا احساس نہ ہو. تو سلمان نے کہا کہ تجھے درد کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کہا جب تو چھری پھیر رہا تھا میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اور یہ قرآن میں موجود ہے. زلیخا جب فدا ہو گئی جناب یوسف پر اور عورتوں نے کہا اس پہ فدا ہو گئی, ملامت کی جناب زلیخا کی, تو جا کے قرآن پڑھیے گا. زلیخا نے کہا اچھا تم میری ملامت کر رہی, مجھے برا بھلا کہہ رہی ہو تم؟ کہا میں یہاں سے یوسف کو گزار دوں گی ایک مرتبہ, لیکن تمہارے ہاتھ میں چاقو لیمو دیتی ہوں میں. جب یوسف یہاں پر گزرے تو کیا کرنا, اس لیمو کو کاٹ دینا. تاریخ کیا کہتی میرے, کیا کہا پرندے نے کہ جب چھری پھر رہی تکلیف کس کو نہیں ہوتی, مگر چونکہ میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, گردن کر رہی تھی, احساس نہیں ہو پا رہا تھا. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھ لیجیے جناب یوسف کے واقعے میں کیا ہوا. ان کے ہاتھ میں چھری دی اور لیمو دیا اور یوسف سے کہا یہاں سے گزر جائیے آپ. تاریخ کہتی قرآن ہے میرے علی کو, کہتا جناب یوسف وہاں سے گزر گئے. اب جو یوسف وہاں سے گزرے اور زلیخا نے اب جو ان کی انگلیوں کی طرف دیکھا تو لیمو نہیں کٹا تھا, انگلیاں کٹ گئی تھی. کہا یہ انگلیاں کیوں کٹ گئی؟ کہا یوسف کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ یہ پتا نہ چل سکا لیمو کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہے. تو اگر یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جائے احساس درد نہ ہو تو فخر یوسف علی کے چہرے کو دیکھ کر کے درود پڑھ دے محمد وآل محمد. پرندہ بھی لبیک کہتا ہے امام کی آواز پر. تو ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا کہ یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا. کہا کہ جب تیری گردن کٹ رہی تھی تکلیف اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ تو علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, لیکن مجھے یہ بتا پہلی مرتبہ تجھے پتا نہیں تھا گردن کٹے گی, دوسری مرتبہ تو پتا تھا, تیسری مرتبہ پتا تھا, چوتھی مرتبہ پتا تھا, کہاں پتا تھا؟ کہا یہ بتا تو پھر بار بار آتا کیوں تھا؟ جب تجھے پتا تھا گردن کٹے گی اب تو بار بار آتا کیوں تھا؟ کہا سلمان یہ کیوں پوچھے وہ بار بار آتا کیوں تھا, یہ کیوں نہیں دیکھتے بار بار بلاتا کون تھا؟ درود پڑھ دے محمد وآل محمد. لہذا امام کی آواز پر پرندے بھی لبیک کہتے ہیں. مت کہو کہ بار بار میں آتا کیوں تھا, یہ دیکھو بار بار مجھے بلاتا کون تھا. کہتا کیا درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب سنیے میرے عزیزو, لہذا یہ معرفت امام کہ جب وہ بلائے گا لبیک کہنا پڑے گا, اور لبیک کہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا پڑے گا ہم سب کو. اب سنیے دوسری چیز میرے عزیزو, تقریر کا دوسرا حصہ جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں میں آپ کو. پہلے کا کل کا دن وہ دن ہوگا جب ہم جشن منائیں گے کیونکہ ہمارے امام کی امامت کا اعلان کیا گیا. اب آئیے دیکھیں میرے عزیزو, دوسرا کیا ہے, یہ ہے
عید زہرا، فرحت الزہرا، عید شجاع ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین کا قتل کر دیا گیا تھا تو بنی ہاشم کی خواتین نے نہ سروں میں کنگھی کیا تھا، نہ خضاب اور کلر لگایا تھا، لیکن جب جناب مختار رحمت اللہ علیہ نے بدلہ لے لیا حسین کے قاتلوں سے اور امام سجاد کو یہ بات پتہ چلی تو بنی ہاشم کی عورتوں نے کیا کیا؟ اپنے سر کے بالوں میں کنگھا کیا اور خضاب لگایا، اور جو سوگ تھا ابھی تک یہ 2.25 مہینے کا میرے عزیزو یا 1 سال کا جو سوگ تھا اس کو کیا کیا؟ پڑھایا بنی ہاشم کی عورتوں نے، بنی ہاشم کی عورتوں نے اس سوگ کو پڑھایا۔ یہ کون سبب بنا اہل بیت کی خوشی کا؟ کیا کیا؟ کیوں بنا مختار سبب؟ کیونکہ جناب مختار نے کیا کیا تھا؟ دشمن حسین سے انتقام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، اب توجہ رکھیے گا، اب کئی آیتیں پڑھوں گا میرے عزیزوں اور بات کو آگے بڑھا تمام کر دوں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انتقام لینے کا جو حق ہے وہ خدا کو ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انتقام لیں گے، یعنی کون انتقام لے گا؟ پروردگار عالم انتقام لے گا۔ بدلہ کون لے گا؟ قانون اسلامی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ لینے والے ہم ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ منتقمون اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے آپ تو جمع کا صیغہ ہے، پلورل، اور عربک میں جمع کسے کہتے ہیں؟ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جمع؟ 3 یا 3 سے زیادہ، 3 سے کم اگر ہے اس کو عربک کے اندر پلورل نہیں کہیں گے، جمع نہیں کہیں گے۔ 3 ہونے چاہیے، 3 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے تو اس کو کہا جائے گا عربی کے اندر جمع، پلورل کا صیغہ میرے عزیزو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ انتقام کا حق کس کو ہے؟ پروردگار عالم کو ہے۔ اب یہ بات اور ہے، خدا کی مرضی ہے، چاہے تو وہ ابابیل کے ذریعے سے انتقام لے لے، چاہے تو مختار کے ذریعے سے انتقام لے لے۔ ضرور پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ اب منتقمون جمع کا صیغہ 3 ہونے چاہیے، تو انتقام کس نے لیا؟ مختار ثقفی نے لیا کہ نہیں لیا انتقام؟ سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے تو جمع بنے گی۔ انتقام لینے والے سب سے پہلے مولا کے چاہنے والے، یہ انتقام۔ دوسرا وقت کا امام منتقم خون حسینی ہوگا، اور تیسرا منتقم کون ہوگا؟ خدا ہوگا، خدا انتقام لے گا۔ اب آئیے دوسری آیت پر تو آپ کے سامنے میرے دیدو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہ قرآن ہے میرے دل، توجہ رکھیے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، انتقام۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اوپر واجب ہے قصاص کا لینا، تمہارے اوپر واجب ہے بدلہ لینا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو قصاص ہے یہ واجب ہے کہ بھائی؟ علمی اعتبار سے میرا جو گفتگو کر رہا ہوں میں توجہ رکھیے، قصاص یعنی بدلہ لینا کیا ہے؟ واجب ہے کہ بھائی؟ واجب ہے کہ بھائی کسے کہتے ہیں؟ مطلب آپ یہاں پہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ جشن میں آیا، محفل میں آیا، اس نے آپ کو کیا سلام، اگر آپ میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو دوسروں کی گردن سے اٹھ گیا کہ نہیں اٹھ گیا؟ وہ ساکت۔ لیکن اگر ایک بھی جواب نہ دے تو آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں پر سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ گناہگار۔ کہ سلام کیا تھا، واجب تھا سلام کا جواب، ایک دے دے تو کسی دوسرے کی ذمہ داری بھی نہیں، بقیہ کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ لیکن اگر ایک نے بھی جواب نہ دیا تو بھائی بولیے تو صحیح، ہاں؟ تو اگر ایک نے بھی جواب نہ دیا تو کیا ہوگا؟ سب ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی گردن پہ گناہ ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے تمہارے اوپر قصاص اور بدلہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیسے روزے واجب ہے اسی طریقے سے بدلہ لینا بھی واجب ہے۔ اب اگر ایک نے لے لیا تو بقیہ کی گردن سے ہٹ جائے گا، لیکن اگر ایک بھی نہ لے
سارے گنہگار کہلائیں گے. کاش توجہ رکھتے میرے عزیزو. اب کربلا میں آئیے. کربلا میں حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا. ہر امتی کی ذمہ داری تھی حسین کے خون کا بدلہ لینا، مگر مختار نے امتیوں کی طرف سے بدلہ لے لیا. اب مختار کو برا مت کہنا، اس کا شکریہ ادا کرنا. درود پڑھے محمد والے محمد. سب کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری. قصاص لو، بدلہ لو. لیکن مختار نے کیا کیا؟ مختار اٹھے میرے عزیزو، اور مختار نے کیا لیا؟ قصاص لیا وہاں کے اوپر. تو سب کے اوپر وہ ذمہ داری اڑ گئی. لیکن اگر مختار نہ لیتے تو اس لیے ضروری ہے جناب مختار کا آپ شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. دشمنان اہل بیت سے انتقام لیا جناب مختار نے میرے دل سے. اور کتنے باوفا تھا جناب مختار، آپ کو پتا ہے. اتنے وفا تھے اہل بیت علیہ السلام سے جناب مختار ثقفی. تاریخ کہتی ہے، سنیے میرے عزیزو، کہ انہوں نے جناب مختار نے اپنی بہن کے سہاگ کو بھی نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ جناب مختار کی بہن کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ عمر سعد سے ہوئی تھی. ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بک نہیں پڑھی، اگر تو سیریل تو دیکھا ہی ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. کمال کی بات ہے، آئے ہیں عید منانے کے لیے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نہ جانے کتنی بڑی کوئی مصیبت آ گئی ہے کہ آواز بھی نہیں نکل پا رہی ہے. ماشاءاللہ سے میرا تیسرا جو عنوان ہوگا اسی سے ریلیٹڈ ہے، صلوات سے. لہذا اگر بلند نہیں پڑھیں گے تو بعد میں پھر آپ پچھتائیں گے. ایک مرتبہ اور پڑھیں درود محمد. کتنے باوفا تھے جناب مختار اہل بیت کے ساتھ. ہم خود چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کتنے باوفا ہیں، کتنی وفا کرتے ہیں. جناب مختار کتنی وفا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے. سنیے، جناب مختار کا بھانجا، جناب مختار نے اپنی بہن کے سہاگ کی بھی فکر نہیں کی، عمر سعد کو قتل کر دیا. تو بھانجا ملا جناب مختار کا جناب مختار کو. کہنے لگا ماموں آپ نے تو میرے پاپا کا قتل کر دیا، اپنی بہن کے سہاگ کو اجاڑ دیا آپ نے. تو ایک مرتبہ جناب مختار نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو بھی تو قاتلین حسین میں تھا، تو بھی تو انہی میں تھا. تلوار نکالی، گردن اڑا دیا. اور گردن اڑانے کے بعد مختار نے اپنا سر سجدے میں رکھا. پروردگار عالم گواہ رہنا، مختار نے رشتہ داری نہیں دیکھی، اہل بیت سے تعلق کو دیکھا ہے. درود پڑھ رہے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. میں نے رشتہ داری نہیں دیکھی، میرا رشتہ دار کون ہے، میری بہن کیا، میرا بھانجا کیا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اپنے تعلق کو دیکھا، میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ کیا ہے. اس سے بڑی اور وفاداری کیا ہو سکتی ہے مختار کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. پھر سنیے قرآن کی آیت میرے عزیزو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَأَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَأَنَّ الْأَنَفَ بِالْأَنَفِ وَأَنَّ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. یہ قرآن جا کر کے پڑھیے گا. تیسری آیت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جان کے بدلے میں جان. اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو کیا کریں گے؟ حق کیا ہے؟ حق قصاص کیا ہے؟ اس کو جان کے بدلے میں جان ہے. اور اگر کسی نے وَأَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ آنکھ پھوڑ دیں گے آپ. اور اگر کسی نے ناک پھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ صرف ناک ہی پھوڑنا ہے، دانت. وَأَنَّ السِّنَّ بِالسِّنِّ، اور اگر کسی نے دانت توڑ دیا تو دانت کے بدلے میں. اور اگر کسی نے آپ کے اوپر میرے عزیزو زخم پہنچا دیے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اس کو زخم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، جناب مختار نے قتل کیا کہ نہیں کہ حسین کے قاتلوں کو؟ حسین کے بدن مبارک پر کتنے زخم ہوئے تھے؟ توجہ رکھیے میرے عزیز. 1900 زخم تھے کہ نہیں مولا حسین پر؟
جناب مختار نے کتنی مرتبہ قتل کیا ان کو؟ ایک ہی مرتبہ تو کیا ہے. تو پھر 1900 زخموں کا بدلہ ہوا ابھی تک؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے مختار نے امت کی طرف سے بدلہ لیا تھا، امام زمانہ اللہ کی طرف سے بدلہ لیں گے. اس لیے رکھا ہے پردہ غیب میں امام زمانہ کو کہ جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد کیا کریں گے؟ ایک ایک سے انتقام لیں گے. اچھا، اب لوگ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں قصاص میں اور جو یہ انتقام ہے اس میں گھر والوں کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو بدلہ لے لیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یزید کو معاف کر دیں. تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہنے کا نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ آپ حسین خاندان کے تھوڑے ہی ہیں. اچھا رکھیے میرا عزیزو، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ یزید کو معاف کر دے؟ یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ حسین کے خاندان کا ہو کہ ہم چاہیں تو یزید کو معاف کر دے. بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی لکھ دیا یزید کو برا بھلا مت کہیے، آپ لعنت مت بھیجیے اس کے اوپر. کیوں؟ کہ اللہ غفور رحیم ہے. ہو سکتا ہے اللہ میاں معاف کر دے یزید کو، تو یزید کو برا مت کہو. تو میں کہتا ہوں پھر شیطان کو بھی برا مت کہو، اس لیے کہ جو اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے وہ شیطان کو بھی معاف کر سکتا ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ذرا امام آئیں گے انتقام لے کے آنے کے بعد. مختار نے جو انتقام لیا وہ مکمل انتقام نہیں تھا. اسی لیے جنگ صفین، سنیے میرے عزیزو میں ختم کر رہا ہوں جنگ صفین جلدی جلدی. جناب عمار یاسر کے لیے رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یہ جو تمام چیزیں میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سارے اعتراض مل جائیں گے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر. ان کا جواب دے رہا ہوں میرے عزیزوں میں. کیا کہا رسول نے؟ جو عمار یاسر کا قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا. یہ رسول کی حدیث ہے. جو بھی عمار یاسر کو قتل کر دے گا وہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا. اب میرے عزیزو جنگ صفین میں عمار یاسر کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا. اب دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا میں نے قتل کیا، دوسرا کہہ رہا میں نے قتل کیا اس کو. وہ کہہ رہا میں نے قتل کیا، ہو گیا. اب ان کی پارٹی کا تھا، کہنے لگا ہنس کر کے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں جہنمی ہوں. دونوں کے دونوں کہہ رہے ہیں. مولا کو پتا چلا عمار کا قتل ہو گیا. سنیے، علی نے تلوار نکالی، ہاتھ ید اللہ تھا، تلوار ذوالفقار تھی. علی نے نکالی، 500 لوگوں کا قتل کر دیا علی نے جنگ صفین میں کہ تم نے عمار یاسر کو مارا ہے. اور 500 کو قتل کرنے کے بعد علی نے ایک جملہ کہا کہ ابھی بھی عمار یاسر کا انتقام مکمل نہیں ہوا. بچوں میرے عزیزو، 500 کا قتل کر دیا پھر بھی کہا کہ عمار کا انتقام مکمل نہیں ہوا. تو اگر 500 کو قتل کرنے کے بعد عمار یاسر کا انتقام مکمل نہیں ہوتا تو حسین کا انتقام کیسے مکمل ہو گیا ہوگا؟ درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اس لیے پڑھتے گئے میں وہ امام. آپ کہتے ہو نا کہ جب مختار نے قتل کر دیے تو اب کیوں امام زمانہ آ کر کے قتل کریں گے؟ تو جب ایک عمار یاسر کا قتل کا انتقام نہیں ہو پایا تو امام حسین کے قتل کا انتقام کہاں سے ہو جائے گا؟ دوسری بھی قرآن سنیے، 5ویں آیت سنیے میرے عزیزو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اعتراض ہے کہ جب مختار نے کاٹ دیا، مار دیا، تو امام زمانہ کیوں انتقام لے گا؟ کیسا انتقام بچتا ہے وہاں کے اوپر؟ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قاتل جو ہے نا کبھی بھی ایک نہیں ہوتا. توجہ میرے عزیزو، بلکہ قاتل کتنے ہوتے ہیں؟ 4. جو قتل کا حکم دیتا ہے وہ بھی قاتل، جو قتل کرتا ہے وہ بھی قاتل، اور جو مدد کرتا ہے قتل کرنے میں اور جو اس قتل پر راضی ہوتا ہے وہ بھی قاتل ہوتا ہے. اسی لیے تو جا کر کے آپ زیادتوں کو پڑھ لیجئے، جس نے حکم دیا وہ بھی قاتل، جس نے قتل کیا وہ بھی قاتل، جس نے مدد کی وہ بھی قاتل، اور جو آج تک راضی ہے وہ بھی قاتل. مختار نے ایک کو قتل کیا تھا، آنے والا امام ان 4 کو قتل کرے گا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. میرے عزیزو دیکھیں، میں نکتے نہیں پڑھ رہا ہوں شاید اس لیے آپ مرجھا گئے.
اب علمی گفتگو کر رہا ہوں یہاں کے اوپر بیٹھ کر کے, اور یہ پلے آج کے زمانے میں پڑتی نہیں کسی کے بھائی کی گفتگو. درود پڑے محمد والے محمد پر. میں نے پوری گفتگو آپ کے سامنے کی, اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا میرے عزیزو, میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ میرے پہ اعتراض نہیں کر سکتے, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. تو جو کہا کہ مختار نے انتقام لے گیا, امام مہدی کیا کریں گے پھر, اس نے ایک کا لیا تھا بھائی انتقام, لیکن میرا جو مولا آئے گا وہ 4 سے انتقام لے گا. تو واضح ہوا میرے عزیزو, یہ ہے منتقم خون حسین, اس لیے امام زمانہ کو پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے. لہذا خیر منائے وہ ابرار جو کربلا میں تو نہیں تھے, نہ قتل کیا تھا, نہ فتوا دیا تھا انہوں نے قتل کا, نہ میرے عزیزو مدد کی, مگر کچھ آج بھی ہیں, باپ دادا تو چلے گئے مگر اولاد چھوڑ گئے جو آج بھی راضی ہیں اس قتل پر. جب وقت کا امام آئے گا, آنے کے بعد کیا کرے گا, ان سب سے بدلہ لے گا, انتقام لے گا ہمارا مولا ان سب سے میرے عزیزو. لہذا مختار کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اہل بیت کے گھر میں کیا ہوا, خوشیوں کا ماحول آ گیا, جس نے اہل بیت کو خوش کر دیا میرے عزیزو. اس سے بڑی اور عظمت کیا ہو سکتی جناب مختار رحمت اللہ علیہ. لہذا یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ معرفت امام, چونکہ کل سے اس کی امامت کا آغاز, دوسرے مختار نے اہل بیت کو خوش کیا, تیسرے اور ختم کر دیا میرے عزیزو میں نے بات کو. کل چونکہ روز عید ہے, عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے گناہ کر لیں ہم. عید یعنی خوشی, یعنی خوشی منا دیں کہ نہیں عید کے دن, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عید کے دن جو چاہیں گناہ کر لیں. دیکھیں کل سے آپ کے امام کی امامت کا آغاز. آپ اپنے امام کو کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہو کل کہ مولا میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, تو آپ اپنے امام کو کیا ہدیہ دیں گے؟ آپ کل روز عید ہے میرے عزیزو, آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے, میرے مولا اگر پوری زندگی نہیں تو آج پورے دن میں آپ کے لیے گناہ نہیں کروں گا. یہی میرا سب سے بڑا ہدیہ ہے آپ کے لیے. سب سے بڑا ہدیہ کل آپ کے امام کے لیے میرے عزیزو. آپ کچھ بھی کھلائیے پلائیے لوگوں کو, اس مستحب ہے کل کے دن, اطعام کھلانا مستحب ہے, لیکن سب سے بڑا ہدیہ وقت کے امام کی بارگاہ میں کل یہی ہے کہ آج سے آپ کی امامت کا مولا آغاز ہو رہا ہے. میں آپ کا چاہنے والا منتظر ہوں, میں آپ کا چاہنے والا کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج پورے دن آپ کی خاطر گناہ نہیں کروں گا. یہ سب سے بڑا ہدیہ کہلائے گا میرے سے. دوسرا ہدیہ کیا ہے کل کے دن, سنیے بات ختم کر دیا. دوسرا ہدیہ کل کے دن یہ کہ آپ اپنا پورا دن کل عبادات میں گزاریں, طاعت میں گزاریں, خدا کی اطاعت کریں, عبادتوں میں گزاریں کل کا پورا دن آپ, اور شکریہ ادا کریں اپنے پروردگار کا کہ تو نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, بلکہ آج بھی پردے غیب میں اپنے رہنما کو رکھا ہوا ہے. یہ شکریہ ادا کریں, کل کا دن شکریہ کا دن ہے میرے عزیزو کہ ہمارا امام پردے غیب میں موجود ہے, وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے, نمائندہ الہی ہے میرے عزیزو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کل کے دن؟ شکریہ. سب سے آسان عمل کل کے دن کون سا عمل ہے؟ جس کی آج روز شہادت تھی اس نے بیان کیا. فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فرماتے ہیں سنیے, اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ. آپ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ کسے کہتے ہیں خلیل؟ یہ خلیل کسے کہتے ہیں بھائی؟ دوست کو. ایک حبیب ہوتا ہے اور ایک خلیل ہوتا ہے. رسول اللہ کون تھے؟ حبیب خدا. ابراہیم کون تھے؟ خلیل خدا. یہ خلیل خدا کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم خلیل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. امام 11ویں امام یہ کیوں ابراہیم کو پروردگار عالم نے خلیل بنایا؟ کہا اس کی وجہ یہ, ابراہیم ہم اہل بیت پر کثرت کے ساتھ صلوات بھیجا کرتے تھے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ابراہیم نبی تھے, پیغمبر تھے جناب ابراہیم, لیکن وہ بھی محتاج تھے خلیل بننے میں اہل بیت کے. جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہیں بھیجی کثرت کے ساتھ,
یہ درجہ نہیں ملا کہ وہ پروردگار عالم اپنا خلیل کہہ کر کے پکارے. ہم تمہیں اپنا خلیل اس وقت کہہ کر کے پکاریں گے جب تم محمد والے محمد پہ درود بھیجو گے. کل کا دن ہے, جتنا ہو سکتا ہے آپ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ کچھ بھی کر رہے ہو, ڈرائیو کر رہے ہو, کمپنی میں, آفس میں, کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو, دل میں کر سکتے کہ نہیں یہ بات ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. بات تمام کرنے جا رہا ہوں. سورہ احزاب بھی آیا, سنیے ساتھ بھی آ. سورہ احزاب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون, پڑھیے مل کر. درود پڑھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون سا ایسا ذکر ہے جو پڑھتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی. سورہ احزاب کیا کہہ رہا ہے پتا؟ ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود بھیجتے ہیں. رکے رہنا, کون بھیجتا ہے درود؟ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر. اور جو ایمان لے کر کے آئے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی محمد پر درود بھیجنا چاہیے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ سب سے بڑی عبادت ہے نا؟ مگر نماز جو ہے میں پڑھتا ہوں, اللہ نہیں پڑھتا. توجہ دے. روزہ بہت بڑی عبادت کا نام ہے, مگر میں رکھتا ہوں, اللہ نہیں رکھتا. حج بہت بڑی عبادت کا نام ہے, مگر میں کرتا ہوں, اللہ نہیں کرتا. مگر صلوات ایک ایسی عبادت ہے, پہلے خدا کرتا ہے, بعد میں تمہیں حکم دیتا ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. ختم کر دیا میرا دیدو. یہ ہے صلوات کی اہمیت کہ یہ عبادت وہ عبادت ہے کہ پہلے خدا کرتا ہے یہ عبادت, بعد میں آپ کو حکم دیتا ہے کہ یہ عبادت انجام ہوا. اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کر کے یہ عبادت خدا کرتا ہے, اور کیا کوئی عبادت خدا نہیں کرتا. ختم کیا, ایک اسٹوری چھوٹی تھی اور بات تمام کروں گا میرے عزیزوں. ایک مومن چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اپنی غربت کا شکوہ کیا امام سے. یہ دیکھیں بہت بڑا ہدیہ دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو. آیا اور آگے شکوہ کیا امام سے, کہنے لگا غریب ہوں, بیوی بھوکی بیٹی ہے, بچے بھوکے پیاسے ہیں, پیسہ نہیں ہے میرے پاس, تنگدست ہوں, غربت کا شکار ہوں. چھٹے امام نے اس کو قیامت تک کے لیے ہر انسان کو درد دیا. چھٹے امام نے یہ ہدیہ صرف اس کے لیے نہیں تھا, قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کو ہدیہ دیا امام نے. یہ تو جب اس نے کہا غریب ہوں, نادار ہوں, کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے, پتہ ہے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام فرمانے لگے ہمارے اوپر صلوات بھیجنا پروردگار عالم آسمان سے خزانہ نازل کرے گا. کیا فرمایا؟ تو ہمارے اوپر محمد والے محمد پر کیا کرنا؟ صلوات بھیجنا. پروردگار عالم کیا کرے گا؟ آسمان سے خزانہ نازل کرے گا. اس نے سنا اور سننے کے بعد نکلا وہاں پر سے. یہ درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا. توجہ رکھیے, میرا دل ختم کر رہا ہوں. یہ درود پڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا, راستے میں اس کو ٹھوکر لگی. اب جب ٹھوکر لگی تو اس نے کیا دیکھا؟ ہاتھ لگایا زمین کے اوپر اور اس نے کیا دیکھا؟ وہاں کے اوپر چاندی کا ایک بہت بڑا برتن ہے, اس میں ہیرے جواہرات ہیں, اشرفیاں ہیں بہت زیادہ. توجہ رکھیے, اس نے ہاتھ, اس کے بعد اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا بتائیے. لے کر کے ساتھ بنتے, ملا ہے قسمت سے, دعا سے ملا ہے, ایسے تھوڑی مل گیا. ہم تو ہماری جوتی کوئی اٹھا کے لے جائے مسجد سے اور کسی دوسرے کی رکھی بھی ہو اور کوئی نہ ہو یہاں پر, ہم تو اٹھا کے اس کی لے جاتے کہ جب وہ ہماری لے گیا تو ہم اٹھا کے اس کی لے جا رہے, چاہے وہ دوسرے کی اٹھا کے لے کے جا رہے ہو. ہمارا نیچر تو ایسا ہے. مگر کیا کہا تھا؟ توجہ رکھیے, امام نے کیا کہا اس سے؟ اگر تو ہم پر صلوات پڑھے گا تو آسمان سے خزانہ نازل ہوگا. یہ جب چلا درود پڑھتا ہوا, ٹھوکر لگی, اسے چاندی کا برتن, ہیرے جواہرات اشرفیاں اس میں,
کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو اٹھانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بند کر دیا، کہا کہ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کہا چونکہ میرے امام نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے لیے خزانہ آسمان سے آئے گا، یہ زمین کا خزانہ میں نہیں لوں گا۔ توجہ رکھیے، کیسا ہوتا ہے علی والا، کیسا ہوتا ہے ایمان والا؟ اس کو تو ایسا نہیں کسی کا بھی حق کھا لو، جو کسی کا حق کھا لے وہ امام والا نہیں ہو سکتا۔ سوچے کیا کیس میں اس کو وہیں پہ چھوڑا، چھوڑنے کے بعد خزانے کو گھر پر آیا، بیوی انتظار کر رہی تھی، کہنے لگی کیا لایا ہے؟ کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ اب وہ عورتوں کا مزاج اللہ ہی بہتر جانے بھائی۔ اب کیا میں اس کو آپ کو دور پڑے محمد والے محمد کیا لایا تھا؟ کچھ بھی گیا تو تھا اپنے امام کی بارگاہ میں، کچھ نہیں دیا تجھے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگا دیا کیوں نہیں؟ بہت کچھ دیا۔ کیا دیا؟ کہا اس نے کہا تھا ہم پر صلوات پڑھنا تو آسمان سے خزانہ نازل ہوگا۔ کہا پھر کہاں ہے تیرا خزانہ؟ کہا چل رہا تھا میں صلوات پڑھتا پڑھتا، ٹھوکر لگی، میں نے دیکھا اتنا خزانہ موجود تھا لیکن میں نے واپس کر دیا۔ کہا لایا کیوں نہیں؟ کہا میرے امام نے کہا تھا آسمان سے آئے گا، یہ زمین سے میں نہیں اٹھا سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا رہا ہو کہ امام نے جس کو ایڈریس دیا ہوا ابھی نہ پہنچا ہو، یہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ بیوی نے کہا کہ امام نے یہی تو کہا تھا آسمان سے آئے گا خزانہ، یہ تھوڑی کہا تھا کہ زمین سے اگر ملے تو نہ اٹھانا۔ دیکھیں کس طرح سے گمراہ کرتی ہیں۔ کہا یہ نہیں کہا تھا میں نے کہ اگر زمین سے ملے تو مت اٹھانا۔ تو کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو میں نہیں اٹھا سکتا۔ اب سنیے آگے، اس کے گھر کے برابر میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، بالکل دیوار ملی ہوئی تھی، اس لیے کہتے ہیں نا دھیرے بولو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ آج میں ثابت کروں گا کیسے کان ہوتے دیواروں کے۔ اب جو ہے یہ دونوں میاں بیوی لڑ رہے آپس میں۔ بیوی نے کہا تجھے جانا چاہیے تھا، غلطی کر دی، تجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے آئی ہوئی مایا ٹھکرا دیا، اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نا مجھے اپنے امام کی زبان پہ بھروسہ ہے، تیرے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب وہ جو عورت یہودی عورت کان لگا کر کے سن رہی ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہودی نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا کہ مسلمان مرد کو کہیں خزانہ ملا تھا مگر چھوڑ کر کے آ گیا، وہی جھگڑا ہو رہا دونوں میں۔ کہا ذرا غور سے سن، ایڈریس پوچھ کدھر ہے، سن ذرا سا کہاں پہ تھا وہ خزانہ، غور کرنا میرے عزیزوں۔ اب اسے پھر کان لگا دیا میاں بیوی نے دونوں نے دیوار سے۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے مسلمان کی، مومن کی، کہ مجھے ہی ایڈریس بتا دے وہ خزانہ کہاں پر ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا فلاں راستے میں فلاں جگہ کے اوپر وہ خزانہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہودی جو عورت تھی وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے، کہا کہ فلاں جگہ پر ہے، رات ہو گئی۔ یہودی نے کہا تو گھر میں بیٹھ، میں لے کر کے آتا ہوں وہ خزانہ۔ اور مسلمان تو ہوتے ہی بیوقوف ہے، خزانہ ملا چھوڑ کر آ گیا۔ اب یہ یہودی گیا بھاگا بھاگا۔ اب جب وہاں پر پہنچا، جو مسلمان اپنی بیوی سے بتا رہا تھا، اب جب وہاں پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا، واقعی وہاں کے اوپر چاندی کا برتن ہے اور اس میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا سونے چاندی کو، اور اٹھانے کے بعد گھر پہ لے کر کے آیا۔ جب گھر پہ لے کر کے آیا تو کہا دروازہ بھیڑ لو جلدی سے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کی بیوی نے اٹھ کر کے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ جب دروازہ بند کیا، بیوی نے کہا لے آئے کہاں؟ لے آیا جو ایڈریس تو نے بتایا تھا، میں خزانہ لے آیا۔ اب اس نے جو برتن کا منہ کھولا، اس میں کہیں پہ سانپ تھا، کہیں پہ بچھو تھا، کہیں پہ چیٹیاں تھی، کہیں پہ کیڑے مکوڑے اس کے اندر بھرے ہوئے۔ جیسے بیوی نے دیکھا غصے میں آ گئی، یہ کیا لے کر کے آیا ہے؟ میں نے تو بھیجا تھا تجھے خزانہ لانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہیں اور گیا تھا، وہاں نہیں گیا جو ایڈریس میں نے تجھے دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا نہیں نہیں، جب میں وہاں پر پہنچا یہ خزانہ موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں ہیرے جواہرات تھے، سونا چاندی تھا، اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا نہیں یہ ہوئی نہیں تھا، کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، جب وہاں سے لے کر آئے سونا چاندی تھا، مگر جب گھر میں آیا تو کیڑے مکوڑے بن گئے یہاں۔ تو ایک مرتبہ بھائی ادھر توجہ دیجیے، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے مجھے، درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو کہا کہ میں نے جو کیا کیا،
کہا میں جب وہاں پر پہنچا تھا تو سونا چاندی تھا وہاں کے اوپر، مگر جب میں گھر میں لے کر کے آیا اس کو تو اب یہ سب بچھو بن گیا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سونا چاندی تھا۔ تو ایک مرتبہ بیوی کہنے لگی کہ یہ مسلمان ہے پڑوسی، ہو سکتا ہے اس نے ہمارا بیوقوف بنا دیا ہو۔ تو پھر کہا کیا کریں آپ؟ کہا ایک کام کر، چھت پہ چڑھتے ہیں اور چھت پہ چڑھنے کے بعد یہ پورے کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں اس کے گھر میں پھینک دیتے ہیں۔ ارے ابھی تو توجہ رکھیے، اب یہ مسلمان میاں بیوی اپنے گھر میں دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یہ دونوں میاں بیوی جو یہودی اور اس کی بیوی دونوں چھت پر آئے، انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ سانپ بچھو اٹھا کر کے مسلمان کے گھر میں پھینکنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھوں میں سانپ تھا، مگر جب مسلمان کے گھر میں گر رہا تھا، کبھی اشرفیہ گر رہی تھی، کبھی سونا گر رہا تھا، کبھی چاندی گر رہی تھی، ایک مرتبہ مومن نے کہا دیکھا میرے مولا کی زبان، میرے مولا نے کہا آسمان سے ملے گا، آسمان سے نازل ہو گیا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھا میرے مولا کی زبان کتنی سچی ہے، کہا تھا آسمان سے خزانہ ملے گا، آسمان سے مجھے مل گیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ صرف اور صرف محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کی برکت تھی میرے۔ لہذا کل میرے عزیزوں، کل کا دن عبادتوں میں گزرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ سے، اپنے وقت کے امام سے وعدہ کرنا چاہیے کل کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور تیسرے جتنا ہو سکتا ہے محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہیے، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہی درود شریف ہے، یہی صلوات ہے محمد و آل محمد کا۔ پروردگار عالم وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار کرنا۔ جن مومنین مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز حاجات کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آباد ہے، پروردگار عالم ان کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جن مومنین مومنات نے ان پروگرامز میں کسی بھی طریقے سے خدمت کی ہے، شرکت کی ہے، سنا ہے میرے عزیزو، یا جو بھی کسی بھی طرح کی خدمت انجام دی ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے ان کو محفوظ فرما، مقدرات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء برحق کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے استاد محترم جو یہاں پہ تشریف فرمائے، پروردگار عالم ان کی جتنی بھی جائز حاجات ان کو قبول فرما، ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احمد جعفر رنگون والا، مہرو احمد رنگون والا، سلطان حسن علی، آل مرحوم صوب ویرانی بہمانی فیملی اور تمام مومنین و مومنات اس دنیا میں نئی رحمت کروا کو ایسال کروا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم من الصفاء والفقر، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم نبی النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بیر ذکور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، علمان علمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم امام زمان نقاد عجل اللہ فرجہ وسهل الله مخرجا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔